Islamic Library, enlightening about religion. تحصیل علم کی فرضیت اور اس کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے علماء ربانی کی صفت میں ارشاد فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، در حقیقت بندگان خدا میں سے علماء ہی خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر تحصیل علم فرض ہے، نیز فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ دور دراز مقام چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اے طالب حق، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ علم کی کوئی حد و غایت نہیں ہے اور ہماری زندگانی محدود و مختصر ہے، اسی وجہ سے ہر شخص پر تمام علوم کا حصول فرض قرار نہیں دیا گیا، جیسے علم نجوم، علم حساب اور نادر و عجیب صنائع وغیرہ، لیکن اس میں اتنا سیکھنا جتنا شریعت سے متعلق ہے ضروری ہے۔ مثلا نجوم سے اتنا سیکھنا جس سے دن اور رات کے اوقات، جن سے نماز روزے کی ادائیگی کا طریقہ درست ہو جائے، یہ لازم ہے۔ اسی طرح علم طب ہے جس سے ایام و عدت جان سکے، اور علم حساب ہے اس سے جس قدر فرائض یعنی میراث وغیرہ کی تقسیم ہو سکے۔ غرض کے عمل کے لیے جس قدر علم کی ضرورت ہے اس کا حاصل کرنا فرض و لازم ہے، لیکن ایسے علوم جو کسی کو نفع نہ پہنچا سکیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم کے تحصیل کی مذمت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ان باتوں کو سیکھتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچائیں اور انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بے فائدہ علم سے پناہ مانگی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے خدا، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے۔ یاد رکھو، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ تھوڑے سے علم کے لیے بہت زیادہ عمل درکار ہے، دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، لہذا علم کے ساتھ عمل ہمیشہ پیوست رہنا چاہیے۔ اسی طرح بغیر علم کے عمل رائے گاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے علم عبادت گزار اس گدھے کے مانند ہے جو آٹے کی چکی سے بندھا ہوا ہے۔ چکی سے بندھا ہوا گدھا اگرچہ دوڑتا، بھاگتا اور چلتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے ہی محور میں گھومتا رہتا ہے اور کوئی مسافت طے نہیں کر پاتا۔ میں نے عام لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا ہے کہ وہ علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں، اور ایسا گروہ بھی دیکھا ہے کہ وہ عمل کو علم پر فوقیت دیتا ہے، حالانکہ ان دونوں گروہوں کے نظریے باطل ہیں، اس لیے کہ بغیر علم کے عمل کو حقیقت میں عمل کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ عامل جبھی عمل کرتا ہے جب کہ پہلے اسے کسی چیز کا علم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ کو علم ہوتا ہے جس سے وہ عمل کرنے کے ذریعے اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سمجھنا یوں چاہیے کہ نماز ایک عمل ہے، جب تک بندہ کو پہلے طہارت کے ارکان کا علم نہ ہو، اسی طرح پانی کی شناخت کا علم نہ ہو، قبلہ کی سمت کا علم نہ ہو، کیفیت نیت کا علم نہ ہو، نماز کے وقت کا علم نہ ہو اور ارکان نماز کا علم نہ ہو، تو وہ نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جب بغیر علم کے عمل سے بندہ بے علم ہو جاتا ہے تو جاہل کو اسے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اس گروہ کا حال ہے جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے، یہ نظریہ بھی باطل ہے، کیونکہ عمل کے بغیر علم کچھ کام نہ آئے گا۔ ارشاد ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے، یعنی وہ کتاب پر عمل نہیں کرتے، گویا وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بے علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں عالم بے عمل کو علماء کے زمرے میں شمولیت کی نفی فرمائی ہے، اس لیے کہ سیکھنا، یاد کرنا، محفوظ کرنا
یہ سب بھی تو عمل ہی کے قبیل سے ہیں، اور اسی عمل کے ذریعے ہی تو بندہ مستحق ثواب ہوتا ہے۔ اگر عالم کا علم اس کے اپنے کسب و فعل سے نہ ہو تو وہ بھلا کسی ثواب کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ ایسی باتیں وہی لوگ بناتے ہیں جو مخلوق میں دنیاوی عزت و منزلت اور جاہ و حشمت کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں۔ در حقیقت نفس علم سے انہیں کوئی لگاؤ اور سروکار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ یقیناً علم سے بے بہرہ ہیں، کیونکہ وہ علم کو عمل سے جدا کرتے ہیں۔ وہ نہ تو علم کی قدر ہی جانتے ہیں اور نہ عمل سے واقف ہیں۔ بعض جاہل تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کال ہے، یعنی علم کی باتیں، ہمیں علم نہیں چاہیے بلکہ حال یعنی عمل چاہیے۔ یا کوئی اور نادان یوں کہہ گزرتا ہے کہ عمل کی کیا ضرورت ہے، ہمیں صرف علم ہی کافی ہے، حالانکہ جس طرح عمل کے بغیر علم کا فائدہ نہیں پہنچتا، اسی طرح علم کے بغیر عمل بھی سود مند نہیں ہے۔ یہ دونوں نظریے باطل ہیں، اور در حقیقت علم و عمل دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔